معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ عاشق جن کس طرح انسان پہ مسلط ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں، اور پھر جس وقت وہ مسلط ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں، اور پھر تیسری چیز کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو علاج معالج سے رابطہ کیا جائے، اور جو صحیح اس معاملے کو سمجھنے والا ہے، کوئی عالم ہو جو اس معاملے کو سمجھنے والا ہو، جو کافی مہارت رکھتا ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس کا گھریلو علاج کچھ تھوڑا سا ہے کہ جس میں انسان کسی حد تک اپنے اس معاملات میں قابو پا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور شیئر بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جنات میں جیسے انسانوں میں قوم قبیلے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی قوم قبیلے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مذہب ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی مذہب ہوتے ہیں، عیسائیت، یہودیت، ہندو، سکھ، اور اسی طرح قوم قبیلے جس طرح انسانوں میں پائے جاتے ہیں، کوئی سباتی ہے، کوئی جو ہے سید ہے، تو اسی طرح یعنی کہ ان کے اندر بھی قوم قبیلے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح مذکر جنات اور اسی طرح یعنی کہ مونس جنات جو ہے نا یہ جنات میں ہوتے ہیں، یعنی جیسے مردوں میں جو ہے نا مرد عورت ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ تو مذکر جنات مرد عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح مونس جو ہوتی ہیں وہ انسانوں میں سے مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ انسان پر یہ چمٹ جاتے ہیں تو اس میں کچھ علامتیں انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان کی اس کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ شہوت غالب آ جاتی ہے، اور اسی طرح زنا کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور انسان فطرتی طور پہ ایک نارمل زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر اکثر جو عورتوں میں وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا عورتوں پر اس طرح کے حالات آتے ہیں، جن مسلط ہو جاتے ہیں، تو ان میں سب سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورتوں کا بے پردہ ہونا۔ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ جن عاشق ہو جاتے ہیں جو عورتیں بے پردہ، گھر کے اندر بھی بے پردہ رہنا، اسی طرح بازاروں میں بے پردہ جانا۔ تو جب عورت بے پردہ ہو جائے گی تو اس سے وہ عاشق جن کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی عورت کے اوپر اپنا دباؤ ڈال دے۔ پھر اسی طرح عورتوں کے ناخن کا لمبا ہونا بے وجہ، اور ناخن پالش زیادہ لگا کے رکھنا، اس طرح کہ غسل نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر آپ پالش لگا لیتی ہیں، ناخن پالش لگا لیتے ہیں، عورتیں لگاتی ہیں، تو اس سے جس وقت انسان غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو نہ اس کا غسل ہوتا ہے نہ اس کا وضو ہوتا ہے۔ ناخن پالش مسلسل لگا کے رکھنا اور ناپاکی کی حالت میں رہنا، اس طرح کہ اب وہ جو ہے نا غسل میں تاخیر کر رہے ہیں، یعنی کہ غسل فرض ہو چکا ہے لیکن ناپاکی حق کی حالت میں ہے، اور اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو وضو کرے، جتنا مرضی پانی بہائے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ پاکی حاصل نہیں کر سکے گا، اس طرح اس کا غسل نہیں ہوگا اس عورت کا۔ تو ایسی حالت میں جن یکدم انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ عاشق جن حملہ کرتا ہے۔ تو اس طرح غسل فرض ہونے کے بعد غسل نہ کرنا، یعنی جیسے غسل فرض ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر دیر کرنا، تاخیر کرنا، کہ کافی دیر تک کیا کرتا ہے، دن پورا گزر جاتا ہے غسل نہیں کرتا، غسل فرض ہوا 5 6 گھنٹے ہو گئے اور غسل نہیں کیا، تو اس طرح جو ہے نا ان کو موقع مل جاتا ہے اور عاشق جن اس عورت پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ حال ہو جاتی ہے کہ جب انسان کے اوپر اس طرح کی جو ہے نا مسلط ہو جاتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ شہوت ہو جاتی ہے، یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے بدن میں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان ناپاکی کی حالت میں زیب و زینت کرتا ہے، یعنی کوئی عورت ہے یا مرد ہے ناپاک ہے لیکن زیب و زینت کر کے باہر نکلتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی وہ عاشق جن جو ہے وہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سے بچنے کی جو روحانیت کے اندر ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے یہ کوشش کر رکھے کہ جو بندہ ہر وقت طہارت وضو میں رہتا ہے تو اس پر جنات کا تسلط بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات موقع ڈھونڈتے ہیں کہ جس وقت انسان ناپاک ہوتا ہے تو اس صورت میں موقع ڈھونڈ کے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو طہارت میں رکھے، تو اس پر جنات اثر نہیں کرتے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ تو اس طرح جب عورتیں بے حیائی والے کام کرتی ہیں، اور جس وقت یہ عورتیں جو ہے نا بازاروں میں نکلتی ہیں تو بازاروں میں اپنے بالوں کو سنوار کے نکلنا،
اسی طرح میک اپ کر کے نکلنا اور جو ہے نا پردہ نہ کرنا، تو یہ چیز اس عورت کے اوپر جنات کے مسلط ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ عورت جو ہے نا مائل کر رہی ہے، اس حالت میں شیطان انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس طرح کثرت سے گانے سننا، موسیقی وغیرہ سننا، اور جو ہے نا جب انسان موسیقی وغیرہ سنتا ہے اور اسی طرح کثرت سے گانے وغیرہ سنتا ہے تو اس سے بھی جنات کے مسلط ہونے کا، عاشق جن کے مسلط ہونے کا جو ہے نا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح بچہ بچی جوان ہو گیا، اس کی شادی نہ کرنا، اور یہ ہے نا کہ شادی کی عمر ہو چکی ہے لیکن ماں باپ سستی کرتے ہیں، کیا ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے اس کی رغبت جو ہے برے کام کی طرف یعنی کہ مائل ہوتی ہے، بے حیائی کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ عاشق جن اس عورت پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں اور شیطان لبکتا ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب عورت جو ہے نا خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھا کرتا ہے اور اس طرح اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جس طرح عورت جو ہے خوشبو لگا کے باہر نکلی تو اس کے اوپر شیطان لپکتا ہے اور جنات اس کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ جن اکثر عاشق ہونے کا ذریعہ جو ہے نا یہی چیز بنتی ہے کہ خوشبو لگا کے باہر جانا، پھر اسی طرح بالوں کو کھلا رکھنا گھر سے باہر، اور جسم کو ننگا رکھنا، بازو کھلے رکھنا، اور اسی طرح جو ہے نا اپنے جسم کی نمائش کرنا، اور اس طرح کے معاملات میں اکثر عورتوں پہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو لازمی پڑھو کہ اس سے جو ہے نا جنات کا انسان کے بدن کے اوپر یکدم تسلط نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جس وقت انسان باہر نکلتا ہے پھر باہر پڑھنے کی بھی دعا کرے تو اس سے انسان کے اوپر جنات کا تسلط نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پناہ مانگ لیتا ہے، تو پناہ مانگنے کی وجہ سے جنات یکدم مسلط نہیں ہوتے۔ اکثر مردوں کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ جنی عورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اکثر عورتوں کے ساتھ جن مرد ہوتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ جس وقت عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اسے جو ہے نا ایسے نیک اعمال کرنے سے وہ روک دیتا ہے، اور کثرت اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو رغبت ہوتی ہے وہ بے حیائی کی کاموں کی طرف ہوتی ہے۔ اکثر انسان جب کنوارا ہوتا ہے تو رشتوں میں جو ہے نا اسی طرح جنات کے مسلط ہونے سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کنوارا ہے تو کنوارا ہونے میں انسان اچھا بھلا ہے تو رشتے والے آتے ہیں، لیکن ان کی اس عورت کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شکل اچھی نہیں لگتی، اس کی عادات اچھی نہیں لگتی، وجہ یہ کہ اس کے اوپر یعنی کہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں کہ جس سے وہ شکل کو برا سامنے کر کے دکھاتے ہیں اور رشتہ نہیں ہوتا۔ اکثر انسان شادی شدہ میں کیا ہوتا ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا ہونا، بعض اوقات یہاں تک کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خاوند کا بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، بیوی کا خاوند کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، اور کبھی خاوند چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی سے لڑے جھگڑے گا، اور اسی طرح بیوی خاوند سے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، اور یہ چیزیں یعنی کہ شیطان کے مسلط ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر بعض اوقات جیسے عورتوں میں حمل کا ضائع ہو جانا، اور انسان ہے حمل ہونا نہ، یعنی مرد کے اندر کمزوری کا پیدا ہو جانا، یہ بھی اس جنات عاشق جن کی علامات میں سے ہے۔ اور پھر ایسے مریض کو یعنی کثرت احتلام ہوتا ہے، اگر جب مرد ہو یا عورت ہو تو وہ اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ احتلام ہوتا رہتا ہے، اور جو ہے نا جسم اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض کو ناپاک کیا جائے، اور پھر بعض اوقات بلا وجہ شہوت کا بہت زیادہ ابھرنا، اور کنوارا آدمی ہے لیکن شادی کی نفرت ہے، شادی نہیں کر رہا، والدین کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں رہا، اور پھر اسی طرح شرمگاہ کے اندر کسی حرکت کا محسوس ہونا، یہ بھی عاشق جنات کی علامت ہے۔ اسی طرح عورت کا کسی اپنے پاس اپنے مرد کے علاوہ، اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کا محسوس کرنا، یہ بھی جناتی عاشق جن کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر ان علامتوں کے علاوہ اکثر عورتوں میں جو ہے نا بلیڈنگ کا ہو جانا، یعنی کیا کہ بہت زیادہ خون کا آنا، یہ بھی عاشق جن کی علامات میں سے ہے۔ اور اولاد کا نہ ہونا، مرد ہو یا عورت اس میں نقص کا پیدا ہو جانا، تو بعض اوقات خواب میں وہ شادی دیکھتا ہے، اکثر خواب میں دیکھتا ہے کہ شادی دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جسم پہ کٹ کا لگنا، خون کا نکلنا، اور جو ہے طبیعت میں چڑچڑا پن کا پیدا ہونا، یہ سب عاشق جن کی علامات ہوتی ہیں۔ تو یعنی یہ بہت ساری علامتیں ہیں جو عاشق جن جب انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے
تو مرد اور عورت دونوں میں یکساں اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے علاج کی ترتیب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو باوضو رکھے، یعنی طہارت میں سب سے اہم چیز وہ کیا ہے؟ باوضو رہنا، اور نمازوں کی پابندی کرنا، اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ اپنے صبح شام کے اذکار ہیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو ضرور پڑھا کرے، وہ سمیع العلیم 3 دفعہ، اور اسی طرح اخلاص فلق ناس کو صبح اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا، الحمد شریف کو 7 دفعہ پڑھنا، اور آیت الکرسی کو 7 دفعہ، یعنی تقریباً کوشش کرے کہ 7 دفعہ پڑھ لے، اس نے اگر 7 نہیں کر سکتا 5 کر لے، لیکن 7 دفعہ پڑھنا۔ جس انسان کے اوپر سخت بیماری میں اگر اس طرح مبتلا ہے تو اسے یہ عمل کرنا ہوں گے، یعنی اس کے عمل میں، یعنی اس کا علاج جو ظاہری طور پہ ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ باوضو رہنا، نمازوں کی پابندی رکھنا، اچھا روزانہ جو ہے نا صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان میں جو ہے نا بسم اللہ الذی لا یضر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم 3 دفعہ، اخلاص فلق ناس 3 دفعہ، اور پھر سے الحمد شریف 7 دفعہ صبح پڑھے، اور پھر کوشش کرے صدقہ دیتا رہے۔ اور یہ انسان جو مرد ہے یہ خوشبو لگائے تو باہر بھی لگا سکتا ہے، لیکن عورت گھر میں لگائے، لیکن باہر جاتے ہوئے وہ خوشبو نہ لگائے۔ اور پھر رقیہ شریعہ سننا، اس میں سب سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سننا، یعنی رقیہ شریعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سننا، اور پھر اس کے بعد مخلوط آیتوں کا رقیہ سننا، کہ جس میں وہ اگر کوشش کرے کہ اگر جس مریض پہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ 7 گھنٹے تقریباً کم سے کم اس طرح 2 ہفتے تک سنیں، اس کا رزلٹ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پھر بھی الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اس کو اور زیادہ کر دے، 1 مہینے تک لے جائے، اس طرح 1 مہینہ 40 دن تک اگر اس عمل کو کرے گا تو الحمدللہ بہت جلدی ایسا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹا جو مریض ہے اس میں اگر وہ تھوڑا سا بھی سن لیتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو اس میں اس کو فاقہ ہوتا ہے، لیکن جو سخت قسم کا مریض ہے اس کے علاج کی ترتیب یہی ہوگی کہ فلق ناس کا رقیہ سنیں، اور ساتھ مخلوط آیتوں کا رقیہ ہوتا ہے اس کو سنیں، اور اس طرح جو ہے نا کم سے کم 2 گھنٹے تو ان کو لازمی سنیں، اور آیت الکرسی دن میں کسی وقت بھی 21 دفعہ پڑھ لے، اور سورۃ البقرہ کو یعنی کوشش کرے اگر ہر روز ختم کر سکتا ہے تو بہت اچھا، اگر ہر روز نہیں کر سکتا 3 دن میں 5 دن میں سورۃ البقرہ کو ختم کرے۔ تو یہ تھے کچھ علاج کی ترتیب کہ انسان کوشش کرے اگر گھر میں کسی کے پاس، پہلے تو کوشش کرے کہ ایسا عامل جو ہے جو مہارت رکھنے والا ہے اس سے ساری باتیں سمجھ کے، اس طرح اس میں پانی دم کیا ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے اس کو پینا پڑتا ہے، پانی جسم پہ لگانا پڑتا ہے، تو اگر مالک کے پاس نہیں آ سکتا تو گھر میں دم کرے اس طرح، اور اس کو کیا کرے پانی پینے کے لیے استعمال کرے، لگائے، پھر انہیں آیتوں کو پڑھ کے تیل پہ دم کر لے تو وہ اس کو استعمال کرے، اور خاص طور پہ یہ ماتھا ہے ماتھے پہ لگائے، اور جسم کے جس حصے پہ تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ زیتون کا تیل استعمال کرے لگائے، اور اسی طرح پانی جسم پہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو پانی وہاں پہ لگائے بھی، اور پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرے۔ یہ دم والا پانی ہوتا ہے کہ جسے آیت ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ شَرَابٌ۔ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چوسا ہے، تکلیف دی، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم پاؤں زمین پہ مارو، اس سے پانی ابلے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیا ہے اور پانی جسم پہ لگایا ہے، تو اس سے ان کے جو شیطان کے مس سے بیماری پیدا ہوئی اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔